قدر والی رات کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ قدر کا ایک مطلب ہوتا ہے تنگی، شب قدر۔ اب اگر قدر کا مطلب تنگی لیں اور شب مطلب تنگی کی رات، تو آپ تو کہیں گے کہ یہ برکتوں کی رات ہے، نزول قرآن کی رات ہے، رحمتوں کی رات ہے، پھر اس کو شب قدر یعنی تنگی کی رات کیوں کہتے ہیں؟ تو تنگی کی رات کہنے کی وجہ یہ بنتی ہے کہ شب قدر میں آسمان کے اتنے فرشتے زمین پر آتے ہیں کہ کنکر برابر بھی جگہ باقی نہیں رہتی زمین پر، بلکہ یوں کہہ لے کہ رائی کے دانے کے برابر زمین پر بھی جگہ باقی نہیں رہتی، یعنی پوری زمین فرشتوں سے بھر جاتی ہے اور زمین تنگ ہو جاتی ہے فرشتوں کے نزول کے سامنے، اس لیے اس کو تنگی کی رات کہتے ہیں۔ یعنی فرشتے اتنی بڑی تعداد میں، جیسے مثال کے طور پر کسی مسجد میں اتنی پبلک آ گئی کہ مسجد فل ہو گئی، پر ہو گئی، تو کیا کہتے ہیں؟ مسجد تنگ ہو گئی۔ مسجد تو بہت کشادہ ہے لیکن پبلک اتنی آ گئی کہ مسجد تنگ ہو گئی، میدان تنگ پڑ گیا۔ جیسے مثال کے طور پر ہمارا ہر سال وادی نور میں سنی دعوت اسلامی کا سالانہ اجتماع ہوتا ہے، تو اتنی پبلک اس میں آ جاتی ہے کہ لوگ ڈیوائیڈر تک پہنچ جاتے ہیں دعا کے وقت میں، تو لوگ کہتے ہیں میدان تنگ پڑ گیا۔ بھائی میدان تنگ نہیں ہے، میدان تو بہت کشادہ ہے، مگر پبلک اتنی آ گئی کہ میدان تنگ ہو گیا، یعنی جگہ نہیں رہی۔ جگہ نہ رہنا اس کو کہتے ہیں تنگی، اس کو کہتے ہیں تنگ ہو جانا۔ تو اب اس کو تنگی کی رات اس لیے کہتے ہیں کہ اس رات اتنے فرشتے نازل ہوتے ہیں کہ زمین چھوٹی پڑ جاتی ہے، اتنے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ اور بڑی بات تو یہ ہے کہ جبریل علیہ السلام بھی ساتھ میں آتے ہیں، اور وہ ہر مسلمان سے جو اس رات میں عبادت میں مصروف رہتا ہے اس سے مصافحہ کرتے ہیں۔ مسلمانوں کیا مقدر ہے آپ کا، مصطفیٰ جان رحمت کی امت میں اللہ نے پیدا کر کے کیا مقام دیا ہے کہ اللہ اکبر، آپ پیر صاحب سے مصافحہ کرنے کے لیے ترستے ہیں، آپ عالم صاحب سے مصافحہ کرنے کے لیے ترستے ہیں، آپ خطیب صاحب سے مصافحہ کرنے کے لیے ترستے ہیں، آپ سید صاحب سے مصافحہ کرنے کے لیے ترستے ہیں، آپ نیک لوگوں سے مصافحہ کرنے کے لیے ترستے ہیں، لیکن حضور کی امت میں پیدا ہوئے تو اللہ نے مرتبہ اور مقام کیا دیا کہ آپ سے مصافحہ کرنے کے لیے فرشتے آتے ہیں اور سید الملائکہ جبریل امین آتے ہیں اور آپ سے مصافحہ کرتے ہیں۔ لیکن مصافحہ کس سے کرتے ہیں شب قدر میں؟ کنڈیشن ہے، سونے والوں سے نہیں کرتے، واٹس ایپ پر لگے ہوئے لوگوں سے نہیں کرتے، فیس بک پر لگے ہوئے لوگوں سے نہیں کرتے، گالی گلوچ کرنے والے لوگوں سے نہیں کرتے، جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے ان سے مصافحہ نہیں کرتے، جو ماں باپ سے نافرمانی کرتے ان سے مصافحہ نہیں کرتے، جو اللہ اکبر رشتوں کو منقطع کرتے ان سے مصافحہ نہیں کرتے، جن کے گھروں میں تصویریں لٹک رہی ہوتی ہے، کتے بلی شیر چیتا، اس کی تصویریں، جاندار کی تصویریں لٹک رہی ہوتی ہے، اس سے مصافحہ نہیں کرتے، جو لوگ شراب پیتے ان سے مصافحہ نہیں کرتے، جو لوگ اللہ اکبر عبادت میں سستی اور غفلت کرتے ان سے مصافحہ نہیں کرتے۔ مصافحہ کس سے کیا جاتا ہے؟ جو اس رات عبادت میں مصروف ہوتے، جو اس رات عبادت کر رہے ہوتے ان سے مصافحہ کیا جاتا ہے۔ لیکن عبادت بھی کر رہے ہوتے مگر ان کے اندر یہ عیب موجود ہے کہ انہوں نے رشتوں کو منقطع کیا ہے، رشتے کاٹ دیے، بھائی سے کہا جا تو میرا نہیں، بہنوں سے کہا تو میرا نہیں، یعنی دنیاوی معاملات کو لے کر رشتے منقطع کر دیے، ان سے مصافحہ نہیں۔ جن کے دلوں میں مومنوں کے، مسلمانوں کے لیے کینے بھرے ہوئے ہیں، اگر وہ عبادت میں بھی مصروف ہیں تو بھی ان سے مصافحہ نہیں کرتے۔ آپ دیکھیے کہ آج ہم داڑھی والے بن گئے، ہم سروں پہ امامے والے بن گئے، ہم مسواک والے بن گئے، ہم کرتے پاجامے پہننے والے بن گئے، ہم تلاوت قرآن بھی کرتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، لیکن کیا ہم اپنے آپ میں سوچیں، اپنے من میں ڈوب کے سوچیں، کیا ہمارے دلوں میں مومنوں کے لیے کینے نہیں ہیں، مسلمانوں کے لیے کینے نہیں ہیں؟ پڑوسی کا ہم اچھا نہیں دیکھ سکتے، بھائیوں کا ہم اچھا نہیں دیکھ سکتے، تو شب قدر میں ان کی مغفرت ہوتی ہی نہیں، فرشتے ان سے مصافحہ نہیں کرتے۔ اگر وہ عبادت میں بھی مصروف ہو تو بھی ان سے مصافحہ فرشتے نہیں کرتے، تلاوت میں بھی مصروف ہو تو فرشتے۔ ہاں وہ بندے جن کے دل کینے سے صاف ہوں، وہ بندے جو رشتہ داریوں کو منقطع نہ کریں، وہ بندے جن کے گھروں میں تصویریں نہ لٹک رہی ہو، وہ بندے جو غسل جنابت میں تاخیر نہیں کرتے اور وہ عبادت میں مصروف ہیں، تو فرشتے ان سے مصافحہ کرتے۔ لیکن چلیں کچھ ایسے ہیں کہ جن کے دل بھی صاف ہیں، گھروں میں تصویریں بھی نہیں لٹکی ہے، وہ شریعت کی پابندی بھی کرتے ہیں، لیکن شب قدر میں واٹس ایپ پہ لگے ہوئے ہیں، فضول کام میں عبادت نہیں کر رہے ہیں۔ اتنی مقدس رات
جو 1000 مہینوں سے افضل ہے فیس بک پر لگے ہوئے ہیں، یوٹیوب چینلوں پر لگے ہوئے ہیں، فضول کاموں میں لگے ہوئے ہیں، وہ بھی محروم ہے۔ کتنی محرومی ہے۔ فرشتے آئے ہیں سال میں ایک مرتبہ، کس لیے؟ دعائیں دینے کے لیے، مصافحہ کرنے کے لیے، اور ہم جو ہے وہ کہاں لگ گئے، وقت برباد کر۔ اب شیطان پر بھی تو الزام نہیں رکھ سکتے کہ چلو شیطان ورگلا رہا ہے، بیکار ہے۔ شیطان تو قید ہے، رمضان شریف کا مہینہ ہے، یعنی اپنا نفس ہی شیطان بن گیا ہے، بلکہ شیطان کا بڑا بھائی بن گیا ہے ہمارا نفس۔ شیطان قید ہے، لیکن نفس نے ہمیں پھر بھی برائیوں میں، فضولیات میں، لغویات میں، خرافات میں مبتلا کر رکھا ہے۔ ہوش کے ناخن لو مسلمانوں، کیا کوئی یہ لازمی ہے، کوئی گارنٹی ہے کہ اس سال ماہ رمضان شریف میں آپ اور ہم حیات ہیں تو آئندہ سال بھی ماہ رمضان شریف میں ہم حیات رہیں گے؟ چند دن بچے میں، چند دن۔ یہ رمضان شریف وہ ہے کہ حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سریندی نے فرمایا کہ رمضان شریف میں ایک لمحے میں جو رحمت کا نزول ہوتا ہے وہ غیر رمضان کے 11 مہینوں میں نزول رحمت سے زیادہ ہوتا ہے۔ ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ ماہ رمضان شریف کا ایک لمحہ، صرف ایک لمحہ کسی کے ولی بنانے کے لیے کافی ہو سکتا ہے۔ خدا کے لیے پورا مہینہ تو بیت گیا، گزر گیا، قدر کیجیے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس نے شب قدر میں عبادت نہ کی اور شب قدر میں جو عبادت سے محروم رہا وہ ہر بھلائی سے محروم ہے، پھر اس کو کبھی بھلائی نصیب نہیں ہو سکتی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، خدا تو رحمتیں دے رہا ہے، رحمتوں کا نزول کر رہا ہے، برکتوں کا نزول کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مغفرت کے دروازے کھولے ہوئے، رحمت کے دروازے کھولے ہوئے، اس کی رحمتیں پکار پکار کر کہہ رہی ہے مانگو کیا مانگتے ہو، جو مانگو گے دوں گا۔ اور اس کی شان ہے ان اللہ لا یخلف المیعاد، کہ وہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ جب وہ کہہ رہا ہے کہ جو مانگو گے دوں گا، مانگ لو اس سے دوستی، مانگ لو اس کا قرب، مانگ لو جنت میں مصطفیٰ جان رحمت کا پڑوس مانگ لو، مصطفیٰ جان رحمت کی معیت مانگ لو، اس لیے کہ جب اس نے کہہ دیا ہے کہ جو مانگو گے دوں گا تو پھر وہ دے گا۔ وہ اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں، لیکن کوئی مانگے تو صحیح۔ ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے راہ روے منزل ہی نہیں۔ حکومت وقت کہہ دیتی ہے کہ آؤ ہم تمہیں راشن تقسیم کریں گے، تو لوگ رات کے 3 بجے سے راشن دکانوں پر قطار لگاتے ہیں، حالانکہ راشن کا اناج ختم ہو سکتا ہے، اس کا خطرہ ہے، لیکن پھر بھی حکومت کا اعلان ہے تو لوگ وہاں رات کے 3 بجے سے قطار لگاتے ہیں۔ نادان انسان، جہاں ختم ہونے والی چیز ہے اور جو وعدہ کر کے خلاف بھی کر سکتا ہے اور اپنی جیب سے بھی نہیں دیتا، بیت المال سے دیتا ہے، ایسے لوگوں کے کہنے پر رات کے 3 بجے جگ کر کے قطاریں لگاتے ہو، میں اس سے منع نہیں کرتا، لیکن مجھے بتائیں جس قدرت نے کبھی وعدہ خلاف نہیں کرنا، اس کے خزانے سے کبھی ختم نہیں ہونا، بلکہ اس کے خزانے کا حال یہ ہے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، امام غزالی لکھتے ہیں کہ ہر بندہ اگر اللہ سے مانگنے پر آ جائے، ہر بندہ، تمام اولین اور آخرین سب اللہ سے مانگنے پر آ جائے اور سب کی منہ مانگی مراد اللہ دے دے، تو اللہ کے خزانے سے اتنا بھی کم نہیں ہوگا، جتنا سمندر میں سوئی ڈبا کر نکالنے سے کم ہوتا ہے اتنا بھی میرے اللہ کے خزانے سے کم نہیں ہوگا۔ کیا شان ہے میرے اللہ کی، اس کی عطا کا کیا عالم ہے۔ آؤ آؤ اے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، آؤ شب قدر میں فائدہ اٹھاؤ، عبادت کے لیے وقت نکالو، پورا وقت